ارے دنیا کے سخی دنیا کی نعمتیں دیتے ہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ سخی ہیں کہ بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں، بانٹتے جنت ہو کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا کرتے تھے تہجد کے وقت، ان کا نام تھا ربیعہ۔ کیا نام تھا؟ بولیے کیا نام تھا؟ اگر کوئی لفظ یاد ہو جائے تو اللہ کا شکر کرنا، میرے اوپر غصہ نہ کرنا کہ ہمیں یاد کیوں کرا کے چلا گیا۔ ہم نے تو تقریریں بڑی سن سن کے ہضم کی ہوئی ہیں، ادھر سنی ادھر دروازے باہر نکلی پھر صاف۔ حضور کو وضو کرانے والے صحابی کا کیا نام تھا؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کو وضو کراتے تھے، کبھی دن میں بڑے بھی تھکے ہوتے تھے پھر بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، لوٹا لے آتے، پانی لاتے، حضور کو وضو کراتے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ جہاد کی مصروفیات، سفر کے باوجود، تھکاوٹ کے باوجود ہم تو اٹھ نہیں سکتے، تمہیں کون سی چیز ہے جو تہجد کے وقت اٹھا کے کھڑا کر دیتی ہے کہ اٹھ مصطفیٰ کو وضو کرا؟ انہوں نے کہا کہ صرف ایک مصطفیٰ کی ادا، اس کی انتظار میں ہر رات اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے میری طرف دیکھتے اور مسکراتے ہیں۔ بس حضور کی یہ مسکراہٹ اتنی پیاری ہوتی تھی کہ میں جتنی بھی تھکاوٹ میں ہوتا تھا تہجد کے وقت ایسے کھڑا ہو جاتا تھا جس طرح تھکاوٹ ہے ہی نہیں۔ سال ہا سال گزر گئے وضو کراتے ہوئے، اللہ اکبر، وضو کراتے ہوئے سال ہا سال گزر گئے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ کو ایسے چہرہ اٹھا کے نہ دیکھا، تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت ربیعہ گھبرا سے گئے کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ آج آقا نے میری طرف دیکھا نہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی غلطی ہو گئی غلام سے کہ آپ نے مسکرا کے چہرہ نہیں دکھایا؟ میرے آقا نے چہرہ اوپر اٹھایا اور فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ۔ حضرت ربیعہ خاموش، میرے آقا پھر فرماتے ہیں سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ۔ حضرت ربیعہ پھر خاموش ہیں، میرے آقا پھر فرماتے ہیں سل یا ربیعہ، ربیعہ مانگ۔ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں جب تیسری دفعہ آقا نے فرمایا تو پھر مجھے بولنا پڑا، میں مانگوں۔ حضرت ربیعہ نے کیا مانگا؟ عرض کرتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور مجھے جنت میں بھی اپنی خدمت کا موقع عطا فرمائے۔ حضور نے نہیں فرمایا ربیعہ کیا مانگتے ہو مجھ سے؟ جنت کی خدمت، اللہ جانے کیا ہوتا ہے کل، میرے اختیار میں تو نہیں، نعوذ باللہ، وہ تو رب کے اختیار میں ہے نہیں۔ حضور نے حکم فرمایا، ربیعہ نے مانگا، ربیعہ نے مانگ کے امت پر یہ حقیقت واضح کر دی، ارے جو چاہتے ہو مصطفیٰ سے مانگو، نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا آوا غیر ذالک، ربیعہ اس کے علاوہ بھی کچھ مانگنا ہے؟ پھر میرے آقا نے کہا آوا غیر ذالک، آوا غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ مانگ، اس کے علاوہ کچھ مانگ۔ تو حضرت ربیعہ نے پتہ کیا کہا؟ ان کا ہوا ذاک یا رسول اللہ، جب آپ کو آپ سے مانگ لیا تو اب پیچھے بچ کیا جاتا ہے؟ کسی عشق والے نے پوچھا ربیعہ تو نے جنت نہیں مانگی، تو نے کہا خدمت۔ سیدنا ربیعہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں جنت مانگتا جنت مل جاتی مجھے، جنت میں بھی بڑی بات ہے بلا، جنت مل جاتی مجھے، لیکن اس جنت میں مصطفیٰ نہ۔ اب میں نے خدمت مانگی تو خدمت حضور کی، اس کے جھنگے میں مجھے جنت مل گئی، اب میں اسی جنت میں رہوں گا جس جنت میں مصطفیٰ رہے۔ خالی خالی جنتیں ہم کیوں مانگے؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور مجھے جنت میں آپ کی خدمت چاہیے۔ ماشاءاللہ کیمرے ادھر ہوئے تو پتہ چلا کہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، ورنہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ 2 4 5 10 لوگ میرے آگے سامنے بیٹھے ہیں، اور ایسا کیوں مجھے محسوس ہوا کہ آپ کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
مل کے کہیے سبحان اللہ۔ کتنے سیانہ بنا دیا میرے آقا نے ان عرب کے بدوؤں کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ حیدری۔ کتنا سیانہ بنا دیا میرے آقا کی صحبت نے ان عرب کے بدوؤں کو کہ جنت نہیں مانگی، کہا حضور مجھے آپ کی خدمت چاہیے، اس لیے کہ حضرت ربیعہ کو پتا تھا حضور کی خدمت جنہیں مل جاتی ہے جنتیں انہیں نہیں مانگنی پڑتی، جنتیں ان عاشقوں کو مانگتی ہیں۔ آئیے میں جنت کی بات کرتا چلوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک امت کے ایک مسکین ولی جسے مجذوب کہتے ہیں، ان کا نام کیا تھا؟ بہلول دانا۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے، گھروندے بنا رہے تھے۔ کیا بنا رہے تھے؟ بولیے نا بلند آواز سے۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں سیالی صاحب گھروندوں کو؟ کہ پاؤں کے اوپر مٹی ڈال کے جو بچے گھروندے بناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں، کھیلتے ہیں، تو وہ مجذوب بہلول دانا بھی گھروندہ بناتا اور چھوڑ دیتا ہے۔ اتنے میں ہارون الرشید گزرا اور اس کی بیوی زبیدہ گزری۔ تو ہارون نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ادھر سے آئی آواز، ادھر سے نہیں آئی آواز۔ کیا بنا رہا ہوں؟ کوئی ونڈ تو نہیں کی ہوئی کہ باری باری بولیں گے تاکہ تھکے نہ آخر تک۔ ارے عاشق حضور کا ذکر کرتے ہوئے نہ ان کی زبان تھکتی ہے نہ ان کا سینہ تھکتا ہے۔ بہلول دانا نے کہا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زبیدہ بولی، بہلول کی بات پر ہارون چپ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ بہلول یہ جنت بیچتے ہو؟ بہلول نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کتنے میں؟ اس نے کہا 5 درہم میں۔ زبیدہ نے جلدی جلدی اپنے پرس سے نکالے اور 5 درہم دیے۔ بہلول نے ایسے گھر گرا دیا اور کہا جا تیرا جنت میں گھر بنا۔ حضور کی تو شان بڑی ہے، حضور کی امت کے ولی جنتیں بیچتے ہیں، جنتیں بانٹتے ہیں۔ اب زبیدہ نے جنت خرید لی، بڑے خوش تھی۔ ہارون کہنے لگا کہ پگلی یہ جنت تھی بھلا کوئی؟ وہ بہلول جو مجذوب تھا، تو نے جلدی جلدی پیسے دینے کے لیے، جنت خریدنے کے لیے، تو بادشاہ کی بیوی تھی، ویسے اس مسکین کو کچھ دے دیتی۔ خیر بات ختم ہو گئی۔ رات جب ہارون رشید سویا تو اس نے دیکھا کہ جنتیں ہیں اور جنتوں پر نام لکھے ہوئے ہیں۔ اب وہ جنتوں پر نام پڑھتے 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 ایسی جنت پر پہنچا جس پر اس کی بیوی کا نام لکھا تھا کہ یہ جنت زبیدہ خاتون کی ہے۔ وہاں رک گیا اور فرشتے سے پوچھتا ہے زبیدہ تو میری بیوی ہے، یہ جنت اس کے لیے کب بنی اور کیسے ملی؟ تو فرشتہ کہتا ہے یہ جنت اس نے کل بہلول سے خریدی۔ سارے بولیں گے نا تو حضور کی نظر کرم جلدی ہو جائے گی۔ وہ ٹی وی پر عادت تھی نا مجھے اکیلے بولنے کی، تو پہلے میں تقریریں کرتا تھا، اکیلا بول کے چلا جاتا تھا۔ اب مجھے عادت آ گئی ہے، مجھے طریقہ آ گیا ہے کہ میں خود بھی بولتا ہوں، سننے والوں کو بھی بلاتا ہوں۔ اب ہارون رشید صبح اٹھا تو بڑا پریشان تھا کہ زبیدہ نے تو جنت خرید لی، میں تو مذاق کرتا رہا، مذاق سمجھتا رہا۔ ارے اللہ کے ولیوں کی باتوں کو کبھی مذاق نہ سمجھا کرو۔ جو رب کے ولیوں کی باتوں کو مذاق سمجھتا ہے رب اسے مذاق بنا دیتا ہے۔ اب پہلے زبیدہ پوچھتی تھی ہارون آ جاؤ ذرا سیر کے لیے چلیں۔ آج وہ خوش قسمت دن کہ ہارون بار بار پیغام پہنچا رہا ہے کہ زبیدہ سیر پر جانا ہے، تیاری کر لینا، کہیں اور نہ جانا۔ زبیدہ بڑی پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو وقت سے پہلے ہارون رشید گھر آ گئے، سواری پر بیٹھے، زبیدہ کو ساتھ بٹھایا، ان کے چل سیر کرنے چلیں۔ سیر کرتے کرتے دل میں دعا کر رہے ہیں اللہ کرے آج بھی بہلول بیٹھا ہو،
تو دیکھا کہ بہلول بیٹھا وہی کام کر رہا ہے، پاؤں کے اوپر مٹی بنا کے گروندے۔ میں ایک جملہ بولوں عشق والوں آپ کے لیے، وہ ہمارے جو سٹیٹ سیکٹری ہیں انہوں نے، ان کی بڑی نظر ہے سوشل میڈیا پر، میں نے تو چنیوٹ میں ختم نبوت کانفرنس میں ان سے نعرے لگوائے تھے، وہ نعرے تکبیر لگا کے چپ ہو جاتے، میں بھی چپ رہتا، وہ کہتے ہیں بولو، میں کہ پہلے تسی بولو، کی بولی ہے، میں کہ نعرہ رسالت، میں نے کہا سانو عادت پئی ہوئی ہے کہ نعرہ تکبیر دے بعد نعرہ رسالت لگتا ہے تو سیڈی بیٹری چارج ہو گئی۔ یہ لئیے کہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے سریکی بھائی ہوئے نا، پھر کیونکہ لئیے میں سن 1982 83 84 میں لئیے میں پڑھتا رہا ہوں، سریکی علاقے میں رہنے والے ہیں، سریکی بولنے والے ہیں، لیکن کریں کیا نہ کریں، اس زبان کو عادت پڑ گئی ہے اردو کی، دنیا کی ساری باتیں ہم سریکی میں کرتے ہیں، جب تقریر کا وقت آتا ہے تو سریکی بولی ہی نہیں جاتی۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ اگر میری تقریر سننی ہے نا تم نے، تو پھر نعرہ رسالت پر نہیں رکنا۔ وہ پھر مجبوری سے جب بھی نعرہ لگاتے، نعرہ تکبیر کے بعد نعرہ رسالت لگاتے، اور وہاں میری وجہ سے آپ جیسے عاشقان رسول بھی آئے ہوئے تھے کہ بھی میں آ رہا ہوں، تو وہ بھی پہنچے ہوئے تھے۔ میں نے تقریر شروع کرنے سے پہلے کہا تھا، میں نے کہا ملک میں جمہوریت ہے، پابندی کسی چیز پر نہیں، آزادی ہے۔ میں نے کہا اگر آج ایک طرف سے نعرہ تکبیر لگے گا تو دوسری طرف سے نعرہ رسالت۔ میں نے کہا اتحاد امت کی باتیں کرتے ہو تو آؤ آج اتحاد کا عملی مظاہرہ کریں، ہم نعرہ رسالت لگاتے ہیں، تم نعرہ تکبیر لگاؤ، مل کے اس کا جواب دیں تاکہ کفر کو پتہ چل جائے کہ عاشقان رسول حضور کی محبت پر جمع ہے۔ ابھی اس تقریر کے بڑے حساس اور نازک حصے بھی ہیں، میں نے خود انہیں روکا ہوا ہے کہ ابھی اس کو نہیں چڑھانا۔ اللہ اکبر، رب کے ولیوں کا مذاق نہ کیا کر۔ میں ایک جملہ آپ کے لیے بولنا چاہتا ہوں، ارے جنت تو بڑی بات، جنت حضور عطا فرمائے تو یہ حضور کا اختیار ہے، مگر حضور کے غلام ہیں جو جنتیں بانٹتے پھر۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھو کہ ایک ولی نے اس گروندے کو جنت کہہ دیا، رب نے اس ولی کی زبان کی لاج رکھ لی، اسے جنت بنا دیا۔ اب ہارون جا رہا ہے، بہلول بنا رہا ہے، تو آج پھر ہارون بولا، کہنے لگا بہلول کیا بنا رہے ہو؟ بہلول نے کہا جنت کے محل۔ کہا بیچو گے؟ نے کہا کیوں نہیں بیچوں گا؟ نے کہا کتنے پیسے؟ اس نے کہا ساری تیری ریاست۔ ایک ہاتھ سے اپنے ملک دے مجھے، ادھر سے جنت لے لے۔ ہارون الرشید کی آنکھیں پتھرا گئی، پریشان ہوا۔ ہم ویسے عمران خان کو رہتے ہیں، بڑی مہنگائی ہو گئی، دیکھو بہلول نے کتنا مہنگا کر دیا، ایک دن میں صرف 5 درہم اور اگلے دن میں کہنے کا پوری ریاست دے مجھے۔ جب ہارون الرشید نے یہ سنا تو کہنے لگا، پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے پڑھی لکھی بات کی، اس نے کہا کہ کل 5 درہم میں آج 20 لے لو، 25 لے لو، 100 لے لو، 200 لے لو، یہ پوری ریاست سے مجھ سے لینا چاہتے ہو؟ اس مجذوب نے جو بات کیا دل تھام کے سننا، اس نے کہا کہ کل زبیدہ نے جنت خریدی تھی میرے اوپر یقین کر کے بن دیکھے، آج تو سودا دیکھ کے آیا۔